السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ العزیز الحکیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تمام کائنات کو۔ پین کہاں ہے؟ یہ پین پتہ نہیں کہاں رکھ دیتے ہیں بچے، میں نے کتنی بار 100 بار بول دیا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ بچوں، آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر 20۔ چیپٹر نمبر 20 میں یعنی کہ سبق نمبر 20 میں ہم دیکھیں گے کوشچنس آنسرس۔ عربی میں ہم کوشچن کس طرح کریں گے اور اس کا آنسر کس طرح دیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عربی میں ہم کوشچن کریں گے، جیسے کہ اگر ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کون ہیں، تو عربی میں ہم کس طرح پوچھیں گے؟ عربی میں ہم پوچھیں گے اس طرح لکھ کر، من انت، من انت، یعنی کہ آپ کون ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا آپ کون ہیں۔ اوکے، یہاں کوشچن مارک لگا دیں گے، من انت، آپ کون ہیں۔ پھر اس کا آنسر کیا ہوگا، آپ کس طرح آنسر دیں گے۔ اگر آپ سے کوئی کہنے لگ جائے کہ بھائی آپ کون ہیں، من انتا، تو آپ آنسر کس طرح دیں گے؟ تو آنسر دینے کے لیے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہاں پر کہیں گے انا حامد، میں حامد ہوں، زیر زبر لگانا نہ بھولیں، انا حامد، یہ آپ آنسر دیں گے۔ انا حامد، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کا نام ہے وہ بتا سکتے ہیں، انا حامد۔ عربی میں ہم اگر کسی کے حالات پوچھنا چاہیں، جیسے ہم ہندی میں کہتے ہیں بھئی آپ کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، تو عربی میں کس طرح سے پوچھیں گے؟ عربی میں پوچھنے کے لیے بہت شارٹ سینٹنس ہے، بہت چھوٹا سینٹنس ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے، بہت ایزی۔ کیسے پوچھیں گے عربی میں ہم کہ بھئی آپ کیسے ہیں؟ سمپل سا سینٹنس ہے، صرف دو لفظ کا، کیف انت، کیف انت، صرف یہ دو لفظ کا سینٹنس ہے۔ اس کے ذریعے آپ آرام سے کسی کی بھی خیر و عافیت پوچھ سکتے ہیں۔ کیف انت یعنی کہ آپ کیسے ہو۔ اب ہمیں آنسر دینا ہے۔ بھائی کسی نے اگر ہم سے پوچھا کیف انت کہ آپ کیسے ہو، تو ہمیں آنسر بھی تو دینا پڑے گا، ہمیں تو جواب دینا پڑے گا نا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم ایسے ہیں، ٹھیک ہیں، ہے نا۔ تو کیف انت، آپ کیسے ہو، تو آپ کہو الحمدللہ۔ کیا کہو گے آپ؟ الحمد، سب سے پہلے الحمدللہ کہو گے آپ، ہاں؟ الحمدللہ سب سے پہلے کہو گے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتاؤ گے انا بخیر، کیا بتاؤ گے؟ انا بخیر، انا بخیر۔
انا بخیر بتاؤ گے کہ میں اچھا ہوں، بھلائی کے ساتھ ہوں، خیر کے ساتھ ہوں. تو کتنا آسان ہے عربی میں بات کرنا. بھائی ایک نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جی انا حامدن، میرا نام حامد ہے، نہیں میں حامد ہوں. ہاں؟ ایک نے پوچھا کیف انتا، آپ کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا الحمدللہ انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں اچھا ہوں اللہ کے فضل سے. تو شارٹ سینٹنسز ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ بات پوری کر سکتے ہیں الحمدللہ. بہت ایزی ہے. اچھا، اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے حل انت مسلم، حل انت مسلم، تو اس کو آپ کیسے بتاؤ گے؟ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ حل انت مسلم، آپ سے پوچھ رہا ہے کوئی حل انت مسلم، آپ مسلمان ہو، تو آپ کیا آنسر دو گے اس کے جواب میں؟ اس کے جواب میں آپ کہو گے نعم. کیا کہو گے آپ؟ نعم. انا بخیر، انا بخیر. او سوری، نعم. الحمدللہ بولو گے نام کے بعد، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ انا مسلم. الحمدللہ انا مسلم، یعنی کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس طرح بتاؤ گے آپ. اب سوال کرنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے حل اللہ حمد، کیا حمد جو ہے اللہ کے لیے ہے؟ اس کو میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. حل اللہ حمد، کیا حمد اللہ کے لیے ہے؟ حمد اللہ کے لیے ہے، کیا حمد اللہ کے لیے ہے؟ یہ کوشچن ہو گیا آپ کا. آنسر کیا دو گے آپ اور کس طرح دو گے؟ نعم. کیا کہو گے؟ نعم. الحمدللہ. کیا کہو گے؟ الحمد، الحمدللہ. تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو کتنا ایزی ہے بچوں عربی بولنا، عربی بات کرنا. پہلے آپ تھوڑا تھوڑا شروع کریے، انشاءاللہ العزیز آرام سے آپ کو بڑے بڑے سینٹنس بھی آ جائیں گے. اچھا چلیے اگلا کوشچن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. حل انت حزیل، کیا آپ موٹے ہو؟ یہ کاٹنا پڑے گا. حل انت سمین، کیا آپ موٹے ہو؟ حل انت، کتنے آئے؟ ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. حل انت حزیل، حل انت حزیل، کیا آپ دبلے ہو؟ کیا آپ دبلے ہو؟ کیا آپ دبلے ہو؟ اگر آپ دبلے ہو تو بتا دو نعم. انا حزیل، اس طرح بتا دو. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دبلے نہیں ہو تو کہو لا. لا. انا سمین، انا سمین، نہیں میں موٹا ہوں.
ला हजीलुन, नहीं मैं मोटा हूँ, दुबला नहीं। हजील मतलब दुबला, और समीन मतलब मोटा। ठीक है, आप जो है जेर ज़बर लगाना नहीं भूलोगे। मैं भूल जा रहा हूँ आदत की वजह से, लेकिन आप नहीं भूलना है। ला अना समीनुन, ला हजीलुन। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है, क्या है तीसरा, अगर आपसे कोई पूछता है हल अंत जय्यिदुन फिल लइबी, अगर आपसे कोई पूछ रहा है हल अंत जय्यिदुन फिल लइबी, क्या आप अच्छे हैं खेल में? मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। हल अंत जय्यिदुन फिल लइबी, क्या आप खेल में अच्छे हो? क्या आप खेल में अच्छे हो? जय्यिदुन की मतलब अच्छा, लइब मतलब खेल। ये वही वर्ड मैंने आपको बताए हैं जिन वर्ड्स में आपको मैं समझा चुका हूँ, यानी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जय्यदुन भी पढ़ा चुका हूँ आपको, और लईबुन भी आपको पढ़ा चुका हूँ। लईबुन मतलब खेल, जय्यदुन मतलब अच्छा। तो हल अंता जय्यदुन, हल अंता जय्यदुन, क्या आप अच्छे हो? तो आप कैसे जवाब दोगे? अगर आप अच्छे हो तो कैसे जवाब दोगे? नाम, नाम कहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे? नाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा हूँ। अना जय्यिदुन, अना जय्यिदुन फिल लईबी। देखो, जैसे ऊपर है ना सवाल में हल अंता जय्यिदुन फिल लईबी, सेम वैसे ही उतार देंगे यहाँ पर। खाली अंता सवाल में आएगा और अना जो है जवाब में आएगा। उसने पूछा है हल अंता जय्यिदुन फिल लईबी, क्या आप खेल में अच्छे हो? तो हमने जवाब दिया है उसको नाम अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का फजल है कि मैं खेल में क्या हूँ? अच्छा हूँ। मैं खेल में क्या हूँ? अच्छा हूँ। तो कितना आसान है बच्चों, हैं? इंग्लिश बात करना कितना आसान है? अरबी बात करना कितना आसान है? बहुत आसान है बच्चों। तो हल अंत जय्यिदुन फिल लईबी, हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हल अंत जय्यिदुन फिल क़िराअती। कैसे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए करने वाला। हल अंत जय्यिदुन फिल क़िराअती, क्या आप पढ़ने में अच्छे हो? क़िराअत की माना अच्छे हैं, क़िराअत की माना पढ़ने के, रीडिंग। ठीक है, क़िराअत कहते हैं पढ़ने को। ठीक है, ठीक है, पढ़ने को क़िराअत कहते हैं, पढ़ने को। पूछने वाला पूछ रहा है हल अंत जय्यिदुन फिल क़िराअती, क्या आप पढ़ने में अच्छे हो? तो हमें कैसे जवाब देना है उसको? हमें जवाब देना है नाम, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम अल्हम्दुलिल्लाह, अना जय्यिदुन, अना जय्यिदुन फिल क़िराअती, यानी मैं पढ़ने में अच्छा हूँ।
اللہ کا فضل ہے کہ میں پڑھنے میں کیا ہوں، اچھا ہوں۔ تو یہ کتنا آسان ہو گیا آنسر دینا، الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ ہر جگہ لگاؤ گے، نعم الحمدللہ، کیونکہ الحمدللہ ہم جو ہے اللہ کو ماننے والے ہیں، اور تو اس لیے ہمیں الحمدللہ بولنا ہی بولنا ہے۔ نعم الحمدللہ انا جید فی القراءۃ، یہاں پر خالی ایک ورڈ چینج کرنا ہے آپ کو۔ سوال کرنے والا کیا سوال کر رہا ہے یہ دیکھ لو آپ۔ اگر پڑھنے کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ کہہ دو ہاں میں پڑھنے میں اچھا ہوں، یہاں پڑھنے والا لفظ لگا دو۔ اگر وہ پوچھ رہا ہے کہ کھیلنے میں اچھے ہو آپ، تو آپ یہاں کھیل لعب لگا دو۔ اگر اور کام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو کوئی اور کام کا یہاں لفظ لگا دو، ٹھیک ہے۔ تو خالی یہاں چینج کرنا، باقی پورا سینٹینس آپ کا کیا رہے گا، سیم یہی رہے گا آپ کا سینٹینس، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ کتنا آسان ہے بچوں عربی بات کرنا ہے۔ لوگ جو ہے ڈر جاتے ہیں کہ صاحب عربی بہت مشکل ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو کیا کر دیا، بہت آسان کر دیا، ماشاء اللہ کتنا آسان کر دیا قرآن کو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن کو اور قرآن کی عربی کو مشکل سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں عربی کو آسان سمجھنا ہے، اور سمجھنا ہی نہیں بلکہ آسان ہے وہ عربی، الحمدللہ۔ دیکھیے میں کتنی آسانی سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ماشاء اللہ آپ آسانی سے سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو چلیے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ حل انت جید فی اللعب ہو گیا، حل انت سمین ہو گیا ہمارا۔ این الاستاذ، اب دیکھیے ایک سینٹنس ہے یہاں پر، این الاستاذ، یہ پہلے بھی میں آپ کو پریکٹس کرا چکا ہوں، ہے نا۔ این الاستاذ، ٹھیک ہے۔ استاذ کہاں ہے، این مطلب کہاں، یہ آپ کو میں نے آپ کو کئی بار بتایا، ٹھیک ہے۔ استاذ مطلب ٹیچر، ٹھیک ہے، یہ ٹیچر، تو استاذ کی میننگ ہوگی ٹیچر یا پروفیسر۔ تو این الاستاذ، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ استاذ کہاں ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ استاذ کی جگہ پر آپ کوئی بھی نیا ورڈ رکھ سکتے ہیں آپ، جیسے فار ایگزامپل پانی کے بارے میں پوچھنا ہے آپ کو، کائے کے بارے میں پوچھنا ہے، پانی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کو پوچھنا ہے آپ کے فادر کے بارے میں، ٹھیک ہے، فادر کے بارے میں پوچھنا ہے، تو کیسے پوچھیں گے۔ یا آپ کو بوائے کے بارے میں پوچھنا ہے، یا آپ کو گرل کے بارے میں پوچھنا ہے نا۔ کوئی بھی سینٹنس آپ کو یوز کرنا ہے اس میں، یعنی فادر کے بارے میں پوچھنا ہے، یا پانی کے بارے میں پوچھنا ہے، یا فادر کے بارے میں پوچھنا ہے، یا بوائے کے بارے میں پوچھنا ہے، یا گرل کے بارے میں پوچھنا ہے، تو خالی یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ ٹیچر کو کیا بولتے ہیں، پانی کو کیا بولتے ہیں، فادر کو کیا بولتے ہیں، بوائے کو کیا بولتے ہیں، گرل کو کیا بولتے ہیں، صرف یہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کے حساب سے آپ کو ورڈ رکھنا ہے آپ کو۔ فار ایگزامپل این الاستاذ، یہاں پر ہم نے ٹیچر والا ورڈ رکھا، ٹھیک ہے۔ اب پانی والا ورڈ کیا ہے عربی میں، این الماء، این الماء، پانی کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فادر والا ورڈ کیا ہے، این الابو، این الابو، کہ ابا کہاں ہیں۔ این الولد، این الولد، بوائے کہاں ہے، این الگل، یعنی گل کو کیا بولیں گے، این البنت، این البنت، یعنی کہ بچی کہاں ہے، لڑکی کہاں ہے۔ تو خالی آپ کو سوال کرنے میں آئینہ تو لگانا ہی ہے، ٹھیک، لیکن آپ کو جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے وہ ورڈ آپ کو خالی چینج کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کتنا آسان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اچھا اگر کوئی بندہ دور ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پوچھنا ہے کہ بھائی وہ بندہ کیسا ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی بامبے میں ہے، کوئی مدراس میں ہے، ہیں؟ کوئی کیلیکٹ میں ہے، ہیں؟ کوئی کہیں بھی ہے، تو پوچھنا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں کہ بھائی وہ بندہ کیسا ہے،
तो आपको क्या बताना और कैसे बताना है, देखिए मैं बता देता हूँ। कैफ़ा हुआ, याद रखना आपको, कैफ़ा हुआ, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। कैफ़ा हुआ यानी वो कैसा है, वो कैसा है। ठीक है भाई, वो कैसे हैं, अरे साहब वो कैसे हैं, कैफ़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना है, अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, सबके बारे में यही बोलेंगे कैफ़ा हुआ। ठीक है, कोई नौजवान है, उसके बारे में यही बोलेंगे कैफ़ा हुआ, हैं। सबके बारे में यही बोलेंगे कैफ़ा हुआ, वो कैसा है, वो कैसे हैं या वो कैसा है। ठीक है, तो कितना आसान है। अच्छा, अब इसका आंसर देख लेते हैं कि अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि वो कैसा है भाई, तो आपको क्या जवाब देना है और कैसे जवाब देना है। चलिए, अगर वो अच्छा है तो कह दो हुआ जाइए दोन, क्या कह दो, हुआ जाइए दोन, वो अच्छा है, वो अच्छा है ना। और अगर वो कोई और सिचुएशन में है तो इस सिचुएशन के बारे में आपने पढ़ा नहीं है अभी ना, तो इसलिए इंशाल्लाह हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि आंसर अलग अलग क्या हो सकते हैं। फ़िलहाल जितना पढ़ा है आपने और जो वर्ड आपने पढ़ लिए, जयदुन, हुआ, कैफ़ा, हुआ, ये, अइनल, बिन्त, वलद, अब, माँ, ये सारे पढ़ लिए आपने, तो लिहाजा जितना पढ़ लिया आपने उसी में से मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूँ और उसी में से आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको कुछ सेंटेंस बता दे रहा हूँ जिसको आपको अरबी बनानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ कि मैं लंबा हूँ, मैं, दूसरे पेज में पढ़ लेते हैं, मैं लंबा हूँ, मैं लंबा हूँ। ठीक है, मैं लंबा हूँ, आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में लिख लें, मैं लंबा हूँ। ठीक है, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। सीधा सा सेंटेंस है, सिंपल सा, बहुत आसान। क्या आसान है वो, अन तवील, अन तवील, मैं क्या हूँ, मैं लंबा हूँ। मैं लंबा हूँ, पस्त कद नहीं, पस्त कद नहीं, यानी कि ला कसीरुन, पस्त कद नहीं, मैं लंबा हूँ, पस्त कद नहीं हूँ। अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चंस आंसर्स जो अरबी में आपको कराए थे, अरबी में क्वेश्चन, अरबी में आंसर, उसमें एक सेंटेंस गुजरा है, वही सेंटेंस यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अगर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या तू खेल में अच्छा है, क्या तू खेल में अच्छा है, अगर मैं वही पूछ देता हूँ तो आप उसको कैसे बनाओगे, अरबी में कैसे बनाओगे आप। ये आप ट्राई करके देखो, माइंड पर थोड़ा ज़ोर डालो, दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालो और धीरे धीरे आप ट्राई करो लिखने की। अभी पीछे मैंने बताया था अरबी सेशन में,
عربی کے کوشچن میں کرا رہا تھا اور عربی کا آنسر دے رہا تھا، اسی میں آپ کو بتایا تھا میں نے، وہیں سے آپ کیچ کریے اور کوشش کریے۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کیا تو کھیل میں اچھا ہے، اس کو عربی میں کیسے کہیں گے؟ حل انت جید فی اللعب، کیا کہیں گے؟ حل انت جید فی اللعب، حل انت جید فی اللعب، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ پوچھیں گے عربی میں، اور اگر کوئی ہندی میں کہہ رہا ہے تو فوراً ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ فڑاک سے اس طرح کریں گے، حل انت جید فی اللعب۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ حل انت حزین، کیا تو موٹا ہے؟ ہیں؟ حل انت حزین، کیا تو دبلا ہے؟ حزین مطلب دبلا، کیا تو دبلا ہے؟ تو ایک دم سے آپ اس کی عربی بنا سکتے ہو۔ اسی طرح حل انت جید فی اللعب، اگر کوئی عربی میں کہہ رہا ہے ایک دم سے اس کی ہندی بنا دو۔ ہاں، کیا تو کھیل میں اچھا ہے، ایک دم سے اس کی ہندی بن گئی۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے حل انت سمین، ایک دم سے اس کی ہندی بنا دو۔ کیا ہندی بنے گی اس کی؟ حل انت سمین، کیا تو موٹا ہے؟ این الاستاذ، کوئی پوچھ رہا ہے فوراً اس کی ہندی بنا دو، استاذ کہاں ہے؟ کیفا ہوا، کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب ایک دم ہندی بنانی ہے آپ کو، کیفا ہوا، کیسا ہے وہ؟ تو یہ پریکٹس تھی بچوں آپ کی، ہے نا؟ آپ اس کو سنیے، اس کو دیکھیے، اس کو لکھیے، اس کو بولیے، آپس میں گھر میں بولنے کی کوشش کریے۔ اگر دو بھائی بہن ہیں تو آپس میں یہ والے سینٹنسز آپس میں بولیے، ایک دوسرے کو بولیے، ایک دوسرے کو لکھ کر بتائیے۔ کاپی میں لکھ دیا ایک سینٹینس، فوراً اس سے ہندی پوچھ لی دوسرے بھائی سے کہ بھائی اس کی ہندی بتا، ٹھیک؟ اور پھر کیا کریں؟ پھر آپ جو ہے ہندی لکھ دیں، بھائی اس کی عربی بتا۔ تو اس طرح سے آپ کی کیا ہو جائے گی؟ پریکٹس ہو جائے گی بڑھیا والی، ہیں؟ تو چلیے بچوں، آج کا سیشن یہاں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے ختم ہوگا، کہاں سے؟ اینڈ ہو گیا۔